اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ 4-5 روز سے تحفظ دین میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر ایک انوکھا رمضان کٹس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. تکمیلی فوڈ پروڈکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے اسپانسرشپ کی وجہ سے، ان کے معاونت اور ان کے تعاون کی وجہ سے یہ سلسلہ بحسن خوبی جاری ہے. ناظرین، آج کے روز بھی ہمارے درمیان ہمارے اس اسٹوڈیو میں شہر اورنگ آباد کے معزز اور مکرم مہمانان کرام ہمارے پاس موجود ہیں، جن کا میں سرسری اور اجمالی تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے اس جانب ہمارے بیٹھے ہیں مولانا بشیر احمد ندوی، جو صدر ہیں بزم رسالت اورنگ آباد کے. اس کے بعد حافظ نوید صاحب ولد جاوید صاحب یہاں موجود ہیں، جو مکتب فیض قاسم کے طالب علم ہیں. اسی طرح یہاں بیٹھے ہیں جناب اویس صاحب، یہ بھی مدرسہ فیض قاسم کے طالب علم ہیں. تو ناظرین، آج کے ہمارے اس کارواں کو ہم بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں اس کو آغاز کرنے کے لیے، اس کی حسن ابتدا کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ حافظ نوید صاحب سے کہ وہ چند آیاتیں پیش فرمائیں. شروع ہے، پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، بہت بہت خوب، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے ہمارے حافظ نوید صاحب، جو مدرسہ مکتب فیض قاسم کٹکٹی گیٹ اورنگ آباد کے طالب علم ہیں، جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں تلاوت قرآن مجید سے ہم سب کو محظوظ کر رہے تھے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ قرآن کریم کا ہی مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے انسان کی طبیعت، خاص طور سے جو مسلمان ہیں ان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک نورانی اور روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میں اب اس مجلس کو اور اپنے کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے آج کے نعت خواہ، صدر نعت خواہ یا مہمان خصوصی جن سے میری مراد مولانا بشیر احمد ندوی ہیں، جو کہ صدر ہے بزم رسالت کے اورنگ آباد سے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابتدا میں حمد باری ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت خوب اس میں ہمارے ناظرین کے لیے مزہ آ جائے گا اور اس روحانی محفل کے اندر اور زیادہ نورانیت پیدا ہو جائے گی. بٹن دبائیے، لائٹ آ رہا اس میں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.
ذہن نصیب ہمارا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، چونکہ آپ کے سامنے اس مجلس کا مکمل تعارف آ چکا ہے، میں حمد باری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسے کہ مجھے حکم ہوا ہے۔ ناظرین، حمد باری سماعت فرمائیں۔ تقدیر ہماری جائے سور، تقدیر ہماری جائے سور، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تقدیر ہماری جائے سور، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ایک بار کروں طیبہ کا سفر، ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تقدیر ہماری جائے سور، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ قاری صاحب سماعت فرمائیں۔ سحری ہو ہماری مکے میں، سحری ہو ہماری مکے میں، افطار ہمارا مدینے میں، افطار ہمارا مدینے میں، ایسا ہو میسر شام و سحر، ایسا ہو میسر شام و سحر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تقدیر ہماری جائے سور، اے میرے خدا، 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 اے میرے خدا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوب۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دوبارہ اور مولانا بشیر صاحب کو تکلیف دیں گے، زحمت دیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں، اور مولانا بشیر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ انشاءاللہ پھر ناظرین کی اور ہم سب کی تمنا ہے کہ دوبارہ آپ کی آواز ہم سننے کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، اب کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ایک دفعہ اور ہم تھوڑا کچھ سن لیتے ہیں اسے ننھے منع قاری سے، شیخ اویس سے، جو یہاں اب کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم پہلے ان کی آواز سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ آئیں جہاں میں، آئیں جہاں میں، جو نبیوں کے سرور، گونج آئے نعرہ دنیا میں گر گر۔ آئیں جہاں میں، جو نبیوں کے سرور، گونج آئے
ترانے سنائے آغوش میں آمنہ پی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے غلمان آقا کو جھولا جھلائے بو جہل بھی دیکھو خوشیاں منائے غلمان آقا کو جھولا جھلائے بو جہل بھی دیکھو خوشیاں منائے اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مانگی عمر کے لیے جو دعائیں عرش بری پر یہ پہنچی صدائیں مانگی عمر کے لیے جو دعائیں عرش بری پر یہ پہنچی صدائیں آمین کہہ کر ملک مسکرائے ہوا حکم وہ دار ارکم میں جائے آمین کہہ کر ملک مسکرائے ہوا حکم وہ دار ارکم میں جائے آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر تھامے رہی آقا کی شریعت پاتی رہی ماں کی حلاوت تھامے رہی آقا کی شریعت پاتی رہی ماں کی حلاوت دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا جب کہ عقیقہ ہوں گی شہادت نعرہ تنصدم نعرہ تنصدم سمیہ کے لب پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہے کتنا پیارا بزم کا منظر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کتنا پیارا بزم کا منظر نعرہ تکبیر اللہ اکبر آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونج جائے نعرہ دنیا میں گر گر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اپنے پاس رکھو ناظرین یہ بچہ اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور اتنے پیارے انداز میں نعت نبی پیش کر رہا تھا تو یقیناً ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا تعارف آپ سے ضرور کروائیں. بیٹا آپ کا سب سے پہلے تو آپ اپنا پورا نام بتائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ
پرویز شہزاد اچھا، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اینٹوں کی بھٹی ہے. اچھا، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ علمی اسکول. اچھا، نہیں مکتب وغیرہ میں پڑھتے ہیں؟ مکتب فیض قاسم. اچھا، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ وہاں؟ قرآن کی قرآن ناظرہ. ناظرہ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 13 سال. 13 سال کا یہ ننھا منا بچہ ہے جو ایک اسٹیج پر اور کیمروں کے سامنے لائیو جو ہے تو اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ نعت پیش کر رہا ہے. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آج کل اتنی جرأت لوگوں میں ہوتی نہیں، بلکہ پہلے بھی نہیں ہوتی. یہ مشق کا محتاج ہے. اور یہ میں ایک ان تمام چیزوں کو، ان اوصاف کو ایک لفظ کے اندر یا ایک جملے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے مکاتبوں کا نتیجہ ہے. ہمارے جو مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں اس کا یہ پھل ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو وہاں جرأت سکھائی جاتی ہے، ہمت سکھائی جاتی ہے، جس کے بنسبت جو ہے تو یہ طالب علم، یہ بچہ یہاں آ کر پڑھ رہا ہے. بہت جو ہے تو مبارکباد کے لائق ہیں، اور اس کے والدین بھی اتنے ہی مبارکباد کے لائق تحسین ہیں. ناظرین، اب ہم اپنے کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو میں پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں کہ یہ رمضان کڈس ٹرانسمیشن ہے، رمضان کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں ہمارے معاون ہیں تکمیلی فوڈ پروڈکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ مالیگاؤں کی ایک کمپنی ہے جو تلبینہ بناتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے متعلق آگے ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں مولانا بشیر احمد ندوی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دے. چونکہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے نزدیک، تو اب اپنے شہر کے حساب سے یا ملک بھر کے لیے ناظرین کو کوئی ایسی پیشکش آپ پیش کرنا چاہے یا کوئی تلقین کرنا چاہے یا رمضان کے متعلق کوئی انوکھا پیغام آپ دینا چاہے تو سب سے پہلے وہ عرض کریں تاکہ ہمارا مقصد بھی اپنے ہاتھ میں باقی رہے. جی 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 چونکہ ہم ایک ادارے سے بھی جڑے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پائی. جی جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ یوں چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو کیا پتہ کہ آئندہ رمضان مجھے، آپ کو، ہم تمام کو، ناظرین میں سے جو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کو نصیب ہو نہ ہو. جی جی تو میں یہی کہوں گا کہ بھی جتنا ٹائم، جتنا وقت میں اور آپ جی عبادت میں، ذکر اللہ میں، قرآن کی تلاوت میں دے سکتے ہیں، اور گرم گرم 2 آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر ہم اس چیز کو مانگیں گے انشاءاللہ تو ہر وہ چیز مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، اللہ ضرور دیں گا. ویسے ہی کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، جو نوجوان، جو میری مائیں بہنیں لغو میں لگی ہوئی ہے، کوئی گانے بھی سنتا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بہت سخت طور پر پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھئی جتنا ہم سے اچھے کام، نیک کام ہو سکتے ہیں اتنا وہ کرنے کی کوشش کرے. جی جی ایک پل بھر کا اپنی سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے، بے شک، کیونکہ زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت جی جی ثم الینا ترجعون، کہ ہر ایک نفس کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جی جی تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جتنا وقت، جتنا موقع اللہ نے مجھے، آپ کو، تمام ناظرین کو دیا ہے، تو وہ یہ کوشش کرے کہ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے پیارے اللہ کو، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گا کہ میرا بندہ، میری بندی جو ہے تو کسی غلط راہ پر چلے اور اس کو اختیار کرے. تو یہی میں کہوں گا کہ بھئی جتنا بھی اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ ہم اچھے اعمال میں گزارنے کی فکر کریں. مولانا صاحب بڑی قیمتی نصیحتیں اور ایک آئینہ دکھا رہے تھے. میں ناظرین سے اور مولانا صاحب آپ سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان کڈس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہم نے کیا ہے امسال، شاید اپنے یہاں، اپنے ممالک میں اس کا اتنا رغبت نہیں ہے یا پھر اتنا اس کا شعور یا اتنا پھیلاؤ نہیں ہے. بہت کم لوگ اسلامی دیگر چینلز ہیں، لیکن یہ رمضان کڈس ٹرانسمیشن یہ خاص طور سے ہمارے پاکستان کے اندر، پڑوس ممالک کے اندر
یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن اس میں لغویات بھی بہت زیادہ ہیں، اکثر بلکہ لغویات ہی ہیں. ایک دو چینل شاید ایسے ہیں جو باقاعدہ عبادات اور اعمال وغیرہ کے تعلق سے اسے نشر کرتے ہیں، نعت وغیرہ ہیں، پیغامات ہیں. لیکن جب ہم نے اس کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا میں نے اور ہمارے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن فاروقی نے، تو بڑے سوچ سمجھ کر بنایا. اور اس کا نام جب ہم طے کر رہے تھے رمضان کڈس ٹرانسمیشن، تو اس کے بعد ایک سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ دن بھر میں لوگ روزہ ہوتے ہیں، تو ہم اس کے اندر لوگوں کو نعتوں میں بھی مشغول کرنا، بہرحال عبادات سے دور کرنا ہے. اس لیے کہ اصل عبادات تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر تسبیحات وغیرہ ہیں. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ رات میں اکثر لوگ روزہ افطار کرنے کے بعد لغویات میں منہمک ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ رات میں منہمک ہو جاتے ہیں، یہ عادی چیز ہے. تراویح کے بعد لگتا ہے کہ بس اب روزہ ختم ہو گیا تو اب یہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اس کے بعد یہ چیزیں جب ہم نے سوچے تو سمجھ میں آیا کہ رات میں یہ چیزیں نشر کرنی چاہیے، تاکہ لوگ، اور خاص طور سے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اس کو آسانی سے دیکھیں اور وہاں نہ جاتے ہوئے یہاں آئیں. اصل تو رمضان المبارک کے اندر عبادات، تلاوت و اذکار ہیں، لیکن یہ بھی ایک اسی کی منظم انداز میں، منظوم کلام ہے، یہ بھی عبادات ہی میں شامل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات سے امید ہے. لیکن یہ چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اصل رمضان کڈس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے، ہمارا جو اصل مشن جو تھا اس کو لے کر، وہ یہ تھا کہ بھئی رات کے اندر افطار کرنے کے بعد، تراویح کے بعد آدمی جو ہے تو عبادت ہی سے منسلک رہیں. پھر نعتیں وغیرہ پڑھ کر تھوڑا جسم کے اندر، روح کے اندر تر و تازگی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ناظرین، اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پھر اپنی مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ نوید صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا کوئی کلام پیش کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت عمدہ کلام ہے، ہر جملہ توجہ طلب ہے اس کا قاری صاحب. حق کی دیدار کو شاہ ابرار کو، حق کی دیدار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو. السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر، زلف خمدار پر، ان کے آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت بو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانو یار کو،
یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دستے فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو ایک سو خاندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 السلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب پیش کر رہے تھے سلام. اب میں مولانا بشیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جواب دے دیجئے. الحمدللہ ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری نظم بولو یا جو بھی آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ آپ کو اور نوازیں. قاری صاحب ارشاد. میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سور رہا ہے. میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سور رہا. کیا بات ہے، واہ واہ. میرے خیالات کا کبوتر، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. رہا ہے. میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سور رہا ہے. سنیں مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، بس یہ یاد مدینہ دل میں. مدینہ دیکھا نہیں ہے لیکن، بس یہ یاد مدینہ دل میں. جہاں نظر کام کرنا پائی، جہاں نظر کام کرنا پائی، وہاں بے دل کام کر رہا ہے. جہاں نظر کام کرنا پائی، وہاں بے دل کام کر رہا ہے. میں نعت
سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں مولانا کی طرف، آپ کی طرف سے ناظرین کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا برائے اطلاع کہ مولانا کا ساؤنڈ ابھی بہت ہے، ابھی تو آدھا بھی باہر نکلا نہیں۔ مولانا کا ترنم اور وہ پہاڑی جیسی آواز بہت غضبناک ہے، اگر اس اسٹیج پر ہو تو اچھے اچھے ساؤنڈ اور بڑے بڑے اسپیکر پھٹ جاتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے مولانا سے درخواست کیا تھا کہ بھائی ہمارے ہاں اور بھی برادران وطن رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ورنہ اگر وہ یہاں اپنا پورا ظاہر کر دے تو شاید ہماری یہ اسپیکر بھی جواب دے جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں شاید، آپ کی کیا رائے ہے مولانا؟ اتنا کھل کر انہوں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی جب بھی موقع ملے گا تو اس انداز میں بھی ہم ضرور ان سے سنیں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ کارواں جاری ہے اپنی منزل کی طرف۔ اب میں اپنی منزل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک دفعہ ہمارے ننھے منع مہمان نعت خواہ محمد اویس سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کی تیاری کچھ اور ہو تو وہ بھی پیش کر دیں۔ قاری صاحب، اس سے پہلے آپ نے جیسے کہا برادران وطن کو تکلیف نہ ہو، جی جی، تو جتنی محبت ہم کرتے ہیں وطن سے شاید کہ وہ بھی کرتے ہوں گے۔ ہاں، ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس کو کہا ہے بالکل بالکل، کہ نہ بنگلہ دیش اور نہ پاکستان لکھا ہے، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان لکھا ہے، ہمارے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لکھا کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ، ہمارے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لکھا ہے۔ لکھا ہے۔ بہت ہی یہ وطن کی محبت ہے، ہر جگہ ہم اسے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اور وفا ہے ملک سے اس واسطے کہ میرے مذہب میں، جی جی، وفا ہے ملک سے کہ اس واسطے کہ میرے مذہب میں وطن سے پیار کرنا ہی سعی ایمان لکھا ہے۔ کیا بات ہے، دفع دخل مقدر۔ جزاک اللہ۔ جی آپ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے مصطفیٰ جب آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، جب تک رہا چاند آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے،
کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے مصطفیٰ جب آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شخص ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شخص ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے مصطفیٰ جب آمنے سامنے، سبحان اللہ۔ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارکم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارکم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے مصطفیٰ جب آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گمشدہ ایک سوئی ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، آئے مصطفیٰ جب آمنے سامنے۔ بہت خوب بہت خوب، بہت ہی اچھا انداز میں آپ پڑھ رہے تھے، واقعتاً ہمارے ناظرین بھی امید ہے کہ سبھی خوش ہوئے ہوں گے۔ اب اپنی کاررواں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے تو حافظ نوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف کرائیں، آپ کہاں زیر تعلیم ہیں، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا نام محمد جاوید ہے، تعلیم مکتب فیض قاسم میں مولانا وزیر صاحب کے طالب علم ہے، حفظ ابھی جاری ہے مولانا کے پاس۔ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ؟ ابھی 7 پارے ہوئے ہیں مکمل شعبہ حفظ میں؟ صوبہ حفظ میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور رمضان المبارک کے بعد مولانا کے پاس عالمیت کی بھی انشاءاللہ چالو ہوں گے، تو وہاں پر انشاءاللہ ساتھ میں عالمیت بھی کرنا ہے۔ بہت خوب بہت خوب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین۔ اب
اسی کے چلتے ایک دو کلام اگر آپ کچھ سنا دیں پھر سے. بہت خوبصورت کلام ہے جناب صبیر رحمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے. اچھا جی بالکل بالکل. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تجلیات سے بھر لو میں کاسے دل و جان، تجلیات سے بھر لو میں کاسے دل و جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور مقطع ہے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، سبھی حمد خیر الانام ہو جائے، سبھی حمد خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر
माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक कलाम भी आपने पेश किया। नाज़रीन, मैं अब इस मजलिस का हम इख्तिताम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि मौलाना बशीर साहब को हम फिर एक मरतबा ज़हमत देंगे। साथ में इस नन्हे मुन्ने क़ारी साहब की भी हमारी कुछ ख्वाहिश हैं, वो भी एक दो मिसरे पेश करेंगे। उससे पहले मैं एक दफ़ा और याद दिला दूं कि हमारा ये जो रमज़ान किड्स ट्रांसमिशन है मौलाना साहब, ये तलबीना तकमीली फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से माविन करदा है, वो हमारे स्पॉन्सर हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ बातचीत या कुछ इस तरह की बातें बताना चाह रहा था कि बहुत सारे अहबाब हमारे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये तलबीना जो यहाँ रखा है वो क्या चीज़ है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस सवाल का जवाब पेश करना चाहूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो तलबीना ये तकमीली एक ये कंपनी है मालेगांव की, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मुआविन हैं मौलाना शुजा साहब, हमारे डायरेक्टर क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब फ़ारूकी के ख़ास दोस्त हैं। तो ये मुआविन भी हैं साथ में, और ये कंपनी उनकी ख़ुद की बनाई हुई है तकमीली, शायद उनके गालिबन दादा का नाम है। बहरहाल तलबीना ये जो प्रोडक्ट है, मैं इसके फ़वाइद असल ज़िक्र करना चाह रहा था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी डॉक्टर के साथ साथ जिस्मानी भी सबसे बड़े डॉक्टर हैं, थे नहीं बल्कि अभी तक कि अल्लाह के नबी जो तिब्ब नबी बाकायदा एक जैसे MBBS और BOMS है, अलग अलग कोर्स हैं डॉक्टर के, उसमें सबसे अहम एक शोबा है तिब्ब नबवी। हर चीज़ का इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, तो उसका एक ये अहम नुस्खा है और अहादीस में भी ये मذकूर है। ख़ास तौर से तलबीना के मुतालिक मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि तलबीना क्या चीज़ है। हमारे बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि ये है क्या, इसके फ़वाइद क्या है। तो दरअसल ये एक ग़िज़ा के तौर पर ये मशरू हुई है। ग़िज़ा जैसे कि हम खाते हैं कोई चीज़, तो एक ग़िज़ा है बाकायदा, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसे बहुत पसंद किया है। बाकायदा अहादीस के अंदर बहुत सारी अहादीस से मिलता है, लेकिन सही अहादीस में भी ये चीज़ मज़कूर है कि अल्लाह के नबी को तलबीना बहुत पसंद था और अल्लाह के नबी ख़ुद उसका इस्तेमाल भी करते थे और औरों को भी, यानी कि सहाबा को, सहाबा से मतलब ये है कि तमाम उम्मत को ये तलक़ीन भी करते थे कि आप तलबीना का इस्तेमाल करें। अब ये तलबीना बनता कैसे हैं, तो मुख्तसर सा एक इसके चीज़ें हैं, मजमुआ है। जैसे कि जौ, बरली जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जौ है, खजूर है और दूध है, ये इसकी असल चीज़ें हैं। अब इसको सजाने के लिए या उसमें और जायका बढ़ाने के लिए खजूर का हनी शहद का इस्तेमाल लोग करते हैं, या ड्राई फ्रूट है, मखज़ियात का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन असल जो इसका मजमुआ है वो है जौ, और हर कोई जानता है कि जौ के कितने अपने अलग फ़वाइद हैं। फिर एक खजूर है, फिर तीसरी चीज़ दूध है। तीनों ऐसी मजबूत अपने आप में एक असल एक मादा रखने वाली चीज़ें हैं। तो अल्लाह के नबी ने इसमें ख़ास तौर से हादीस में बात मिलती है कि ये असल जो चीज़ है, बीमारी एक एक बीमारी को हाईलाइट नहीं किया है, बल्कि गम को हल्का करता है, मरीज़ के गम को दूर करता है, ख़त्म करता है, हल्का करता है, बाल्फाज दिगर उसके दिल को मजबूत करता है। अब मैं एक नफ्सियात की मैं बात करूँगा कि अगर कोई मरीज़, सबसे पहले तो अगर किसी को कोई मर्ज़ मुब्तला होता है मौलाना, तो वो गमगीन हो जाता, मायूस हो जाता कि अब क्या होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, अब इसकी इंतहा कब होगी, या मैं कहाँ तक के चला जाऊँगा, कितना पैसा खर्च होगा। ये असल उसकी वजह है गमगीन होने की वजह, और गमगीन होने की वजह से वो मर्ज़ में मज़ीद मुब्तला से मुब्तला तर होते जाता है। यानी कि वो इलाज तो करता ही है, लेकिन वो गमगीन है, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है, इसलिए अंदर उसकी जिस्मानी तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ात कम हो रही है, लिहाजा वो मज़ीद बीमार होता चला जाता है। तो अल्लाह के नबी ने एक जुमला, एक मादा हमें दे दिया कि आप ये खाओ बीमारी में, इंशाअल्लाह आपका गम हल्का हो जाएगा, गम जो है तो ख़त्म हो जाएगा, आप मायूस नहीं होंगे। यानी जाहिर बात है, अगर इंसान या मरीज़ अगर मायूस नहीं होता है, गमगीन नहीं होता है, तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ात, इम्यूनिटी पावर जो है तो मज़ीद बढ़ जाती है, और फिर वो मर्ज़ से वो दोनों को लड़ने में आसानी होती है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो सेहतयाब हो जाता है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है तलबीना की कि ये हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। मैं बूढ़े के लिए आपकी तरफ इशारा हरगिज़ नहीं करूँगा, आप मुतमईन रहे।
نہیں جوان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جوان تو ہر چیز استعمال کر سکتا، چاہے وہ بچے کی ہو یا بوڑھے کی ہو، وہ اس کو ہضم کر لے سکتا. لیکن بچہ جو ہے تو اس کے لیے تھوڑا کم پاور لگتا، بوڑھے کے لیے بھی. دونوں بچپن اور 55 میں 1-2 نقطے کا فرق ہے. تو اس لیے جوان ظاہر اس میں آ ہی گیا. تو بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور بوڑھے کے لیے بھی. اور یہاں تک کہ ہم جیسے ایلوپیتھی کی گولیاں کھاتے ہیں، فوری جو اثر تو کر جاتی ہیں لیکن اصل دفع مضرت نہیں ہوتی. قاری صاحب ایک بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ نے سامنے رکھا ہے جی تلبینہ، طب نبوی کا ایک نایاب نسخہ ہے یہ. جی ماشاءاللہ. تو جیسے بہت سارے اپنے امت محمدیہ میں سے بچوں کو وہ بونویٹا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں، تو اس سے کئی درجہ بہتر تو میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا شاید. بالکل شاید نہیں، بلکہ میں آپ کو تائید کرتا ہوں. بلکہ میں نے ان سے باقاعدہ یہ بات پوچھی ہے کہ بچوں کو جیسے سیریلیک پلاتے ہیں دودھ کی کمی کی وجہ سے، یا پھر ہائٹ بڑھنے کے لیے اور حالت وغیرہ بڑھنے کے لیے، صحت مندی کے لیے، تو یہ چیز بہت لاکھ درجے جو ہے تو اس میں مفید ہے. ماشاءاللہ. اچھا اس میں ایک خاص بات مولانا، ایک اس میں بہت اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے ایک صاحب سے عرض کیا تھا کہ یہ اس میں ہو سکتا ہے ڈپلیکیٹ بھی ہو، تھوڑا بہت مکسنگ بھی ہو. تو ان صاحب نے سیدھا سا جواب دیا کہ مولانا اس میں 3 چیزیں تو ملتی ہیں، ہم اس میں کیا ڈپلیکیٹ کریں؟ کیا بات ہے. اس میں جو ہے، کھجور ہے اور دودھ ہے، تو اس میں ہم کیا ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت زیادہ جو ہے تو مفید چیز ہے اور ہم سب کو مسلسل مستقل اسے استعمال کرنا چاہیے. اب اس کے میرے اپنے خود کے میرے گھر میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن میں اگر اسے بیان کروں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اسے غلط انداز لے یا غلط سمجھے، اس لیے میں اسے رہنے دیتا ہوں. لیکن اتنا ہے کہ طب نبوی ہے، نبوی نسخہ ہے طاقت، صحت اور شفا کے لیے، تو ہمیں مسلسل اسے استعمال کرنا چاہیے. اور ایک مختصر سے وقت میں آخری جملہ کہوں گا کہ خاص طور سے سحری میں ہم لوگ سحری وغیرہ کھاتے ہیں، پھر افطار بھی کرتے ہیں، تو کمزوری بدن میں آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت سارے احباب نے رائے بھی دی ہے کہ آپ سحری میں اس کا استعمال کرو، انشاءاللہ جسم میں گلاوٹ اور کمزوری نہیں پیدا ہوگی. خیر ناظرین، اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، یعنی کہ ہمارے علماء حفاظ کے لیے ایک خاص موقع ہے کہ وہ اپنے مکاتب اور مدارس اور مساجد کے علاوہ اگر اس کا ہول سیل وہ لوگ بیچتے ہیں، یعنی ہول سیلر بھی ہیں، خود کی کمپنی ظاہر ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ کرے یا جو ہے تو اس کی دکان اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بخوشی کر سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے رعایت بھی رکھی ہے، بلکہ یہ اہم اصل ان کا مشن تو یہی ہے. بقیہ ان کے نمبرات آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ وہاں جا کر جو ہے تو ان سے نمبر پر بات کریں، انشاءاللہ وہاں سے مزید تفصیلات آپ حاصل کر سکتے ہیں. خیر ناظرین، اب وقت کو اور زیادہ نہ لیتے ہوئے میں مولانا بشیر صاحب کو پھر ایک مرتبہ زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آخر میں لوگوں کے کانوں میں رس بھر دیجیے. بھائی الحمدللہ، چونکہ اپنے طب نبوی کا ایک نایاب نسخہ یہاں پر رکھا ہے، تو امت محمدیہ نے کہیں نہ کہیں، جس میں میں بھی آتا ہوں، کہیں نہ کہیں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہم کو بتائے گئے، کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اسی بنا پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو شاعر نے اس کو اچھے انداز میں بند کیا ہے. ارشاد ارشاد. کتنے ذلیل و خوار مسلمان ہو گئے، ارے کتنے ذلیل و خوار مسلمان ہو گئے، ارے چھوڑی نبی کی راہ پریشان. بے شک بے شک، صحیح، بالکل صحیح کہا ہے. ارے چھوڑی نبی کی راہ پریشان ہو گئے، کتنے ذلیل و خوار مسلمان ہو گئے، ارے چھوڑی نبی کی راہ پریشان ہو گئے، اور سارا قبیلہ آپ کا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. سارا
چھوڑی نبی کی راہ پریشان ہو گئے. اور ایک دو مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو بھی صاحبان جو بھی احباب حج بیت اللہ جا کر آئے ہیں وہاں کا مزہ انہوں نے وہاں کا لطف اٹھایا ہے. دیکھیے وہاں شاعر نے کیسے اس کو بیان کیا ہے. وہاں کا صحرا رے وہاں کے صحرا میں جا جا دیکھو, وہاں کے صحرا میں جا جا دیکھو, یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے. وہاں کے صحرا میں جا جا دیکھو, یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے. وہاں کے صحرا مزہ تو طیبہ کی دھوپ میں ہے, مزہ تو طیبہ کی دھوپ میں ہے. یہاں کے ساون میں کچھ نہیں ہے, مزہ تو طیبہ کی دھوپ میں ہے. یہاں کے ساون میں کچھ نہیں ہے. وہاں کا صحرا وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو, یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے. اور آگے دو شعر. نبی نے پیالے میں انگلی ڈالی, نبی نے پیالے میں انگلی ڈالی, بجھا دی پانی سے پیاس سب کی. نبی نے پیالے میں انگلی ڈالی, بجھا دی پانی سے پیاس سب کی. نبی سے اصحاب نبی سے اصحاب کہہ رہے تھے, نبی سے اصحاب کہہ رہے تھے, ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے. نبی سے اصحاب کہہ رہے تھے, ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے. وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو, یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے. یہاں کے ساون میں کچھ نہیں ہے. ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے. وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو, یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے سنا دیکھا ہمارے مولانا بشیر صاحب کتنے نرالے انداز میں اور دل لبھا لینے والے انداز کے اندر کچھ کلام پیش کر رہے تھے جو بالکل حقائق پر مبنی ہیں. ایک عشق نبی کا الگ ہی درجہ ہے. ناظرین اختتام سے پہلے ایک دو مصرے محمد اویس پیش کریں گے. اس سے پہلے میں ہمارے مہمان نعت خواں مولانا بشیر صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے تلبینہ تکمیلی فوڈ پروڈکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ننھے منوں کے لیے جو ہے تو 2 تلبینہ پیش کرنا ہے. ان کی طرف سے گفٹ ہے, ہدیہ ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی خدمت میں پیش کریں. ایک تو ننھا منہ ہے لیکن دوسرا ننھا منہ نہیں, البتہ ان کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے. جی طاقت صحت اور شفا. ٹھیک ہے ناظرین, جیسے اب یہ ہماری مجلس اختتام کی ڈگر پر ہیں, اخیر میں
ہم صرف محمد اویس سے ایک دو مصرے سن کر پھر انشاءاللہ ودا چاہیں گے. کہ خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں، خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں، زندگی کے اصول لائے ہیں، خوشبو لائے ہیں پھول لائے ہیں، زندگی کے اصول لائے ہیں. آج تک کوئی بھی نہیں لایا، آج تک کوئی بھی نہیں لایا جو خدا کے رسول لائے ہیں، جو خدا کے رسول لائے ہیں. محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، محبوب کبریا کی بدولت خرید لی. پڑھ پڑھ کے نعت، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی. گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، کیا شعر ہے. گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا، گورا غلام دے دیا کالے کو لے لیا. بکر نے بلال کی سیرت خرید لی، بکر نے بلال کی سیرت خرید لی. میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا، میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر کے سو گیا. آواز آئی، آواز آئی، آپ نے جنت خرید لی، آواز آئی، آپ نے جنت خرید لی. پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی. ماشاءاللہ. دامن رسول تھام کر با کمال ہو گیا، دامن رسول تھام کر با کمال ہو گیا، کالے رنگ کا غلام حضرت بلال ہو گیا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. ناظرین، اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اس سے پہلے میں ہمارے آج کے معزز مہمانان کرام، سب سے پہلے مولانا بشیر احمد ندوی کا بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ مولانا صاحب نے رمضان المبارک کے اس مصروف مہینے میں ہمارے لیے وقت نکالا. اور اکثر عامتاً رمضان کے اندر وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن مولانا نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ مولانا کی فراخ دلی ہے. ہم تمام اپنی پوری ٹیم کی جانب سے مولانا کا خوب دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح حافظ نوید صاحب، انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ لوگوں کی خدمت میں نعتیں اور کلام پیش کیے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اسی طرح ہمارے جناب چھوٹے ننھے منع قاری اویس صاحب نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا، ان کے لیے بھی ہم تمام کی طرف سے بہت بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ. خیر ناظرین، اب ہم ودا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے دن یا آئندہ کل کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا